ابتدا کر لوں ماشاءاللہ۔ حضور اقدس، یہ جو دجال کا زمانہ ہے، جو دجال کی نشانیاں ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں آج ہمیں کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق بہت ساری احادیث جو بخاری و مسلم شریف میں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو ہر دن جو ہے وہ قرب قیامت کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ جی۔ اور سب سے پہلی نشانی جو قیامت کے ظہور کی وقوع پذیر کی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کسی اور نئی نبی نے آنا نہیں، اب اس دنیا کے باقی رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ، ان کی رحلت مبارکہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور دوسری جو نشانی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے ظہور پذیر ہوئی، اقتربت الساعہ وانشق القمر، واقعہ شق قمر جو ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت نزدیک آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ویسے تو علامات قیامت یہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ جی ہاں، یہ دجال کی نشانیاں نہیں ہیں؟ دجال کی بھی یہی نشانیاں ہیں؟ نہیں، دجال کا جو آخری 10 نشانیاں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نشانی دجال کا جو ہے وہ خروج ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اس نے خروج کرنا ہے، خروج یعنی اس کا نکلنا پیدا ہونا ہے؟ نہیں، خروج کے معنی نکلنے کے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے اور وہ اس وقت وہ خروج کرے گا، نکلے گا، ظاہر وہ حدیث جو تمیم داری کی ہے اس کو مد نظر رکھے تو وہ اس دنیا میں ہی کہیں ہے، اسی دنیا میں کسی حضرت تمیم داری کی وہ مشہور حدیث ہے، اکثر سنی بھی ہوگی، کہ وہ ایک سمندر کے راستے پر تھے تو اور وہ راستہ بھول گئے تو کسی ایک جزیرے پہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور نما عورت کی شکل میں ہے اور اس کے جسم پر بہت بڑے بال ہیں، اور اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا ہیں؟ تو اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا؟ نہیں، وہ جو جانور نما جو جساسہ تھا، تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ یہ جاسوسی سے مشترک ہے، اس کے معنی یعنی کہ اطلاع دینا۔ تو وہ اپنے ساتھ لے گیا ایک ایسے مندر میں، پرانی ایک زمانے کی کوئی عمارت تھی، وہاں پر جو ہے دجال جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اونچے قد کا تھا اور ہیبت ناک اس کی شکل تھی، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا پھولا ہوا ایک دانہ ہوتا ہے، اس طرح، یعنی اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، اور کافارا، یہ 3 الفاظ جو ہیں اس کے ماتھے پر جو ہے نمایاں ہوں گے، اور ہر شخص اس کو پہچان۔ کچھ یہ ملتا ہے کہیں سے؟ جی، اس کو زنجیروں میں کس نے جکڑا ہوگا؟ یہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو جکڑا ہوا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو پھر وہ آزاد کر دیا جائے گا اور وہ پھر اس دنیا میں پھرے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نبوت کا دعویٰ کرے گا یا خدائی کا؟ حکومت کے ساتھ ساتھ، جب ظاہر بات ہے جب خدائی کا دعویٰ ہے تو ساری کائنات کا وہ دعویٰ ہے کہ دعویٰ کرے گا کہ یہ سب کا مالک حاکم میں ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، زندگی اور موت میرے اختیار میں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح سے لے کے تمام نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ دجال کی نشانیاں بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ہوگا، وہ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، اگر میں غلط ہوں، 6 یا 8ویں نسل بنتے ہیں حضرت آدم سے، بالکل قریب ہیں، اور اگر ان کی تبلیغ کا دور دیکھا جائے تو تقریباً 950 سال ہے قرآن میں، لگ بھگ 10 صدیاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عمر طبعی زیادہ تھی۔ 4 آپ کے ماشاءاللہ تعالیٰ بیٹے تھے، جن میں سے کہ ایک بیٹا اور بیوی جو تھی وہ نہیں مانے، سارے جانور اکٹھے کیے انہوں نے۔ اب یہ ساری باتیں، کشتی کتنی بڑی ہو سکتی جس میں دنیا کے سارے جانور وہ بھی جوڑوں میں اکٹھے کیے جا سکیں؟ بیٹوں کی آگے نسلیں نہیں پتہ چلیں کہ وہ 950 سال کی آپ کی طبعی عمر میں آپ کی تبلیغ کے باوجود کیا بنا۔ اب یہ ساری چیزیں اگر منطق سے دیکھی جائیں تو انتہائی غیر منطقی اور کسی اور دنیا کا ایک ڈومین لگتا ہے، نظر لگتی، کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری دنیا پانی میں کیسے آ گئی۔ ایمان کی بات الگ ہے لیکن سمجھ کی بات الگ ہے۔ اگر تب سے چل رہا ہے وہ دجال جو ہے، اس کا مطلب اس کا ایک پیریڈ میں رسول نے اشارہ تو دے دیا نا کہ یہ اس کی بگننگ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اس کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا کہ اس زمانے سے کیا یہ واقعی وہی زمانہ دوبارہ رپیٹ ہوگا جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، یا ان نشانیوں کو ہم اپنے زمانے میں تلاش کریں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ
سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی بڑا ماجرا پرور ہے، اور ماجرا پرور سے زیادہ اس کے اندر جو تجسس کا ایلیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہی جب اس کو زیر بحث لایا گیا، تجسس کے نئے یعنی دریافت کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن تجسس کے نئے زاویے، نئی راہیں، نئے امکانات جو ہے نا وہ کھلتے رہے۔ سو اس اعتبار سے جتنا یہ قصہ پرانا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی اس کے ساتھ تجسس بھی جو منصوبہ وہ پرانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلی وہ ہستی ہیں جن کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ احوال دیا کہ جب آپ کشتی سے نیچے اترے اور آپ کو گویا آپ کے ساتھ جو آپ کے وابستگان تھے جو حقیقت میں آپ کی امت کہلائی، کیونکہ حضور نے اس کے لیے جو حدیث میں لفظ استعمال کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہی اصل میں حقیقی امت تھی آپ کی، یعنی اصل میں آپ کی بات انہوں نے ہی مانی، اصل میں وہی لوگ آپ کے 950 سال کی محنت کے بعد یہ چند لوگوں کا اثاثہ جو ہے کمائی لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ زمین پر اترے، اور پہلی دفعہ اترتے ساتھ ہی جب ان کا ایک قدم زمین پہ تھا دوسرا قدم کشتی میں تھا تو وہ سجدہ ریز ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ میں گویا اتنے لوگوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے نکال کر یہاں لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب سے نکال کے لایا، انہوں نے کہا میں نے اللہ کی نافرمانی سے اتنے لوگوں کو نکال کے لانے پر سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ پھر آپ کا احوال ملتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے امان کی جو ہے وہ دعا کی ہے، اور اپنے پھر جب آخری وقت آپ کا آتا ہے اور جس وقت وہ معروف روایت ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی نسبت ہے کہ حضور نے یہ بات بتائی کہ جب آپ موجود تھے اور آپ آدھی جو ہے وہ جھونپڑی کے اندر موجود تھے، آدھی جھونپڑی ابھی زیر تعمیر تھی اور پانی پڑ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، آپ کی پنڈلیوں کے اوپر پانی پڑ رہا تھا، اور اسرائیل آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنی طویل عمر عطا کی تو آپ ایک اپنا گھروندہ بھی مکمل نہیں کر پائے، تو انہوں نے کہا کہ آج سے 850 سال پہلے میں اسے مکمل کر رہا تھا، تکمیل کے دوران تعمیر کے مراحل میں تمہارا خیال آ گیا تو میں نے سوچا کہ جب تم نے آ جانا ہے تو پھر اتنا وقت بھی کیوں ضائع کیا جائے کہ اس جھونپڑی کو مکمل کیا جائے، تو میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ تو خیر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وہ آخری لمحہ تھا تو آپ نے حضرت اسرائیل کو کہا جناب نوح علیہ السلام نے کہ ایک لمحے کا توقف کرو، اسے روکا اور کہا کہ وہ آپ ذرا اونچے مقام پر آپ کا وہ خیمہ وہ تھا جھونپڑی جو بن رہی زیر تعمیر جھونپڑی تھی، تو آپ نے اس بارش کی حالت میں وہیں سے اپنی اولاد کو آواز دی جو قریب کے تھے، وہ سب جب قریب آ گئے تو آپ نے ان کو 5 دعائیں سکھائیں، وہ بڑی معروف بات ہے، وقت نہیں ورنہ میں ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ اس میں آخری جو دعا تھی نا وہ اسی دجال سے حفاظت کی دعا تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے لے کر اور پھر جتنے انبیاء و مرسلین کا احوال اس وقت تک ہمارے پاس موجود ہے، سب کے ہاں سب نے اپنے اپنے حوالے اپنے زمانے میں اپنے سامعین کو، امتوں کو تو بتایا ہی بتایا اپنے سامعین کو جنہوں نے ان پر ایمان نہیں لایا اور بطور نبی ان کو نہیں قبول کیا، ان کو بھی انہوں نے 2 باتیں لازمی بتائیں، ایک بشارت کی اور ایک نظارت کی۔ بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی، اور نظارت جو ہے وہ دجال کی جو ہے دنیا کے اندر آنے کی اور اس کی گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے حوالے سے۔ حضرت تمیم داری کا آپ نے تذکرہ کیا، اور ظاہر سب سے معروف، سب سے معتبر، سب سے تفصیل سے جو احوال ملتا ہے دجال کو سمجھنے کے حوالے سے وہ وہی حدیث ہے جسے حدیث تمیم داری کہتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے بس ایک فکرہ میں چاہوں گا کہ سامعین و ناظرین کے سپرد ہوتا جائے۔ یہ تمیم داری جو ہے نا میری ان کے ساتھ بڑی ایک والہانہ محبت اور رغبت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ میرے کریم آقا کے ایسے پسندیدہ صحابی ہیں کہ حضور مغرب کی اذان بلند ہوئی اور نسبتاً توقف کے بعد حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اپنے کاشانہ نور سے، تو حضور نے دیکھا کہ آج ایک عجیب معاملہ ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر روشنی ہوئی تھی، چراغ جلا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ یہ روشنی کس نے کی، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ تمیم داری نے کی، اور جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت تمیم داری جو تھے وہ مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گئے کہ شاید میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا کہ جو حضور کی مزاج پہ گراں گزرا ہو یا حضور کو ناپسند ہو۔ حضور نے کہا کہاں ہے تمیم داری، حالانکہ حضور ان کو دیکھ چکے تھے، حضور نے انہیں اپنے قریب بلایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کو کہا کہ تمیم داری تم نے اللہ کے گھر میں روشنی نہیں کی ہے، اپنی قبر میں روشنی تم نے اپنے گھر میں روشنی نہیں کی، اپنے قبر میں روشنی کی۔ تو حضرت تمیم داری کی نسبت سے یہ ہمیں احوال جو دجال کا سب سے نمایاں اور معتبر حوال ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نے جب یہ حدیث پوری بیان کر دی، قبلہ نے اس کا ایک نمایاں حصہ بیان کر دیا، اس کا آخری حصہ بڑا غور طلب ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ حدیث مکمل کر دی نا تو احوال مکمل کیا کہ وہ عیسائی تھے اور اس طرح وہ 2 قبیلوں کو 40 لوگوں کے ساتھ سفر پر نکلے اور پھر کئی مہینے بھٹکتے رہے، اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا۔ جب یہ واقعہ بیان کر لیا نا تو حضور اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں سے کھڑے ہوئے، اور حضور نے اپنے منبر کے اوپر وہ جو آسا مبارک تھا نا اس کو 3 دفعہ مارا، یعنی یہ اپنی جسے کہتے ہیں جیسے کسی نتیجے تک پہنچنے کی علامت ہوتی ہے نا، اس پہ حضور نے خوشی کے ساتھ اظہار کیا کہ جو میں تمہیں بتاتا آ رہا تھا یہ اس کی تصدیق ہے۔ اور پھر حضور نے کیا خوبصورت بات کی، حضور نے فرمایا کہ یہ جو دجال ہے
یہ اسی طرح یعنی اللہ کی لوگوں کی ایمان جو ہیں ان کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا. لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی وابستگی رہے گی نا، اب حضور کی وابستگی کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا پیغام تو یقیناً ہے ہی ہے کہ اس کے ساتھ وابستگی. عشاق یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے دل حضور کی محبت میں مہکتے رہیں گے، خواہ وہ کسی زمانے کے بھی لوگ ہوں، ان کے عمل کا کوئی بھی درجہ ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وابستہ رہیں گے تو حضور کا وہ جو آسا مبارک ہے اس کا زمین پر 3 دفعہ مارنا جو ہے وہ ان کو خبردار کرتا رہے گا. جب وہ اس زمانے میں آئیں گے جس وقت دجال ان کے سامنے ہوگا اور وہ فتنے کا دور ہوگا، کنفیوژن کا دور ہوگا، لوگوں کے دل اور ایمان ڈگمگا رہے ہوں گے، اس وقت ان کے قلب پر، یہ امام سیرین نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے قلب کے اوپر سرکار دو عالم کا وہ جو آسا مبارک کی ضرب ہے نا، ان کو اپنے قلب پر محسوس ہوگی، اور وہ پھر سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ ہے جس بدبخت ہے جس سے بچنے کے لیے، جس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے حضور نے جو ہے وہ بشارت دی تھی.